قدرت، اللہ کی قوت وہ بڑی ہی مضبوط ہے۔ بظاہر ان دونوں جملوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، مگر غور کرو تو میرے رب کا سارا ہی کلام وہ ہار کی طرح پرویا ہوا اور جڑا ہوا ہے۔ بس آج کی گفتگو اسی آیت کے ان دو جملوں پر انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کی وہ ذات ہے جو رزاق ہے۔ رزاق اس کو عربی گرامر کے اصول کے مطابق مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں۔ معنی یہ ہوا ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ وہ روزی دینے والا ہے، اللہ وہ رزق دینے والا ہے جو دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ رزاق اللہ ہی ہے۔ ذرا زمینوں کو دیکھ لیجئے، مٹی ہے، مضبوط لوہا مٹی کے اندر رکھ دیا جائے، مٹی مضبوط لوہے کو کھا لیتی ہے، مضبوط لوہے کو مٹی مٹا دیتی ہے، مگر بیج کا کمزور دانہ آلو دیکھ لیجئے کتنا کمزور ہے، باقی بیج دیکھ لیجئے کتنا کمزور ہے۔ میرا اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، ایک آدھے آلو سے کئی آلو دے دیتا ہے، ایک مٹر کے دانے سے کئی مٹر دے دیتا ہے، ایک مکئی کے دانے سے کئی چھٹے دے دیتا ہے، ایک گندم کے دانے سے کئی خوشد اور دانے دے دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، روزی دینے والا اللہ ہی ہے۔ کاشتکار نے، زمیندار نے زمین میں ہل چلا دیا، زمین کو تیار کر دیا اور بیج لا کر اندر ڈال دیا، کہا مولا میرا کام تو مکمل ہو گیا، میرے اللہ میرا کام تو ختم ہو گیا، میں تو بیج ڈال سکتا تھا، اب اس دانے کو، اب اس بیج کو زمین کے اندر محفوظ رکھ کر پروان چڑھنا تیرا کام ہے، اور اس پر پھل لگانا اور زمین کے اندر والا پھل لگانا اللہ کی مرضی۔ کبھی میرا رب اس انداز سے رزق دیتا ہے، بیج اندر ڈالا جائے، پھل اللہ اوپر لگا دیتا ہے، جیسے مٹر ہو گیا، مکئی ہو گئی، گندم ہو گئی، ٹماٹر ہو گیا، اللہ کریم پھل اوپر لگاتا ہے، بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے بیج بھی اندر ہوتا ہے اور پھل بھی اندر ہوتا ہے، جس طرح آلو ہو گیا، بیج بھی اندر، پھل بھی اندر، مولی ہو گئی، بیج بھی اندر، پھل بھی اندر، اور وہ دیکھو اور شلغم، ٹھپن، بیج بھی اندر، پھل بھی اندر، گاجر بیج بھی اندر، پھل بھی اندر۔ ان اللہ هو الرزاق،
اللہ ہی کی ذات ہے، روزی دینے والا، روزی پیدا کرنے والا۔ اسی لیے میرے اللہ نے کہا جب تمہیں میں رزق دے دوں، روزی دے دوں، تو میرا حق بھی میرے حکم کے مطابق نکال دیا کرو۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ بندہ پھر اللہ پر توکل کرتا ہے، علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل ہے، میرا بھروسہ ہے۔ جو کام میرے کرنے کا تھا وہ میں نے کر دیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں روزی رساں، روزی دینے والا میں ہوں۔ اگر اللہ کریم ہمارا آلو کا بیج اندر لگا دیا، اگر اللہ اس کے نیچے آلو نہ لگائے تو کون لگا سکتا ہے؟ اگر مٹر اندر ڈال دیا، باہر پودا لا کر، اگر اللہ وہ مٹر نہ جمائے تو کون جما سکتا ہے؟ مکئی کا دانہ اندر ڈالنے کے بعد اگر اس پر وہ دانے چھٹے نہ لگائے تو کون لگا سکتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو تھوڑا ڈالتے ہو میں تمہیں بوریاں بھر بھر کر دیتا ہوں، تھوڑا ڈالتے ہو میں تمہیں بڑے ڈھیروں کے ڈھیر دے دیتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق اللہ ہی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات پر بھی غور کرنا، وہ یہ ہے روپیہ زیادہ ہونے سے روزی کشادہ نہیں ہوتی، روپے بہت ہونے سے روزی زیادہ نہیں ہوتی۔ آج دنیا کو موالتا ہے، کسی کے پاس روپے زیادہ جمع ہو گئے، روپے زیادہ جمع کر لیے، فلاں کا رزق بڑا کھلا ہے، نہ روز رزق کشادہ، رزق کھلا روپے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ رزق یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو زمینوں سے دیتا ہے، بوریاں بھر بھر کر آلو دیتا ہے، ٹرک بھر بھر کر تمہیں آلو کو دیتا ہے، مٹر کے دیتا ہے، ٹماٹر دیتا ہے، مکئی دیتا ہے، گندم دیتا ہے۔ یہ ہے جس کے پاس زیادہ مٹر آگے، زیادہ آلو آگے، اس کا رزق کشادہ ہے۔ جس کے پاس روپے زیادہ ہو اس کا رزق کشادہ، روپے زیادہ ہونے سے رزق کشادہ نہیں ہوتا۔ اگر میرا رب یہ رزق پیدا ہی نہ کرے، ٹماٹر پیدا ہی نہ ہو اور گھر کے اندر لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہوں، تو وہ ایک ٹماٹر والا کام 1000 روپے کا نوٹ ڈالنے سے کبھی پورا نہیں ہوگا۔ رزق کشادہ ہوتا ہے میرا اللہ جو زمین سے پیداوار دیتا ہے، اس کو جماتا اللہ ہے۔ روپے زیادہ ہونے سے رزق کشادہ نہیں ہوتا۔ اور پھر رزق ان اللہ هو الرزاق، اللہ وہ ہے جو رزق دینے والا ہے۔ کس طرح دینے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس انسان کو میرا رب بہت سارے روپے نہیں دیتا، کروڑوں کا مالک نہیں ہے، مگر کوئی بیماری نہیں ہے، اگر بکرے کا گوشت مل گیا تو الحمدللہ، بڑا گوشت مل گیا الحمدللہ، بوڑھی بھینس کا کباب مل گیا الحمدللہ، ساگ مل گیا الحمدللہ، چٹنی مل گئی الحمدللہ، اچار مل گیا الحمدللہ،
پکایا ہوا یخنی شوربے والا مل گیا الحمدللہ، بھونا ہوا روسٹ مل گیا الحمدللہ، میٹھا مل گیا الحمدللہ، حلوہ مل گیا الحمدللہ۔ جو بھی آئے کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا رزق کشادہ ہے۔ ایک وہ ہے جو کروڑوں روپے کا مالک ہے، دل کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، اور بڑی بیماریاں چمٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کروڑوں روپے کا مالک ہے، بڑا سیٹھ، بڑا کمانے والا، مگر سیٹھ صاحب تو نے روٹی بھی نہیں کھانی، تیرا معدہ خراب ہے، تو نے نمک بھی استعمال نہیں کرنا، تجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو نے میٹھا نہ حلوہ نہ کھیر نہ سیویاں نہ میٹھی چائے، کوئی میٹھا پھل بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ تجھے شوگر ہے، ساری بیماریاں چمٹ گئی ہیں۔ تو نے کوئی روسٹ اور تلی ہوئی شے، بھونی ہوئی شے بھی نہیں کھانی، تیری تلی بھی خراب ہے، تیرا پتا بھی خراب ہے، تیرا معدہ بھی خراب ہے، کروڑوں روپے کما رہا ہے، اور اس کا ایک نوکر ہے، بڑا گوشت آیا الحمدللہ، بھونا آیا الحمدللہ، نمک والا آیا الحمدللہ، چٹنی آ گئی الحمدللہ، اچار آ گیا الحمدللہ، سارا کچھ کھا رہا ہے، اور صاحب ابلی ہوئی شے اور ابلی ہوئی سبزی بغیر روٹی کے، ڈبل روٹی کے پھیکے ایک گویا کہ اس ٹکڑے کے ساتھ وہ کھا رہا ہے۔ رزق کشادہ اس کا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پابندی نہیں رکھی۔ لاکھوں روپے دے کر، کروڑوں روپے کا مالک بنا کر میرے اللہ نے اتنی پابندیوں کا عائل کر دیا، بیماریاں چمٹ گئیں تو لوگ سمجھتے ہیں کروڑوں کا مالک ہے، بڑا کھلا رزق ہے، نہ اس کا رزق کھلا نہیں ہے، رزق اللہ نے آپ کا کھلا کیا ہے۔ جو تھوڑا کماتے ہیں اور جو مرضی ہے کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، ہر نعمت سے فائدہ حاصل کرو۔ ان اللہ هو الرزاق، اس انداز سے بھی میرا اللہ رزاق ہے، اور ایک اور انداز بھی اس کے رزاق ہونے کا ہے۔ موسم کوئی نہیں پھل کے پیدا ہونے کا، موسم کوئی نہیں، اگر موسم ہو بھی دروازہ بند ہے، اندر لانے والا کوئی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے میں ایسا رزاق ہوں، بے موسم پھل بھی جب دینے پہ آؤں تو دے دیتا ہوں۔ حضرت زکریا پیغمبر نے کمرہ کھولا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب حضرت زکریا پیغمبر نے دروازہ کھولا اور پھل اندر بی بی مریم کے پاس بے موسمہ پھل رکھا ہوا دیکھا، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، روشن دان بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کوئی لانے والا نہیں، اگر لانے والا بھی ہو کہاں سے لائے گا، اس پھل کا موسم ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی، اس کے باوجود حیران رہ کر پوچھنے لگے، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت، حضرت مریم نے بھی جواب دیا، توحید والا اور اللہ کی وحدانیت والا اور اللہ کے تعارف والا، اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر میں تربیت پا رہی تھی۔ قالت، حضرت مریم نے جواب میں کہا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے
اللہ کی طرف سے آ گئے تو اللہ کریم اس طرح بے موسم پھل دے کر اپنے رزاق ہونے کا تعارف کروا رہا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ وہ روزی دینے والا ہے۔ اور کبھی میرا اللہ اس طرح بھی اپنے رزاق ہونے کا تعارف کرواتا ہے، اللہ تھوڑے کو زیادہ کر کے بھی رزاق ہونا بتلاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو غزوہ احزاب کے اندر جب دیکھا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے، بیوی کو جا کر کہا آج میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر آیا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھے، اندازہ یہ ہو رہا ہے ہمارے حروف کے مطابق، ہمارے دستور اور ہماری عادت کے مطابق اللہ کے پاک پیغمبر بھوک سے نڈالیں اور بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور گھر میں جا کر جب بیوی کو سنایا، بیوی کہنے لگی جاؤ جا کر نبی کریم علیہ السلام کو کہہ دو آج ہمارے گھر آئے، آپ کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اکیلے نہیں آئیں گے، کہنے لگی چلو ایسے جا کر کہہ دینا اے اللہ کے پاک پیغمبر آج آپ کی دعوت ہے اور آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمی اور لے آئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو جب جا کر دعوت دی گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر آج آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، ہمارے گھر میں آپ کا کھانا ہے، آپ نے وہاں آنا ہے اور اپنے ساتھ 1-2 آدمی اور لے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سوچا میرے یہ جانثار مہاجرین یہ بھی بھوک سے نہ ڈالیں، اگر میں بھوکا ہوں تو یہ بھی بھوکے، میرے یہ جانثار مہاجرین ہیں اور یہ بھی بھوک سے نہ ڈالیں، میں دعوت کے پر چلا جاؤں کھانا کھانے کے لیے تو میں بادشاہ تو نہیں ہوں، میں گورنر تو نہیں ہوں، مگر میں رحمت للعالمین تو بن کر آیا ہوں، میرے جانثار غزوہ احزاب کے اندر بھوکے ہوں اور میں دعوتیں کھاتا رہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب سنا آپ کی دعوت اور 1-2 آدمی ساتھ اور لے آنا، اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہو گئے۔ اللہ کی جانب سے جو وحی آنی تھی، جو الہام کا انداز تھا، اللہ کی جانب سے پیغام ملا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور سارے صحابہ کو خطاب کیا یا معاشر الانصار والمہاجرین، اے میرے انصار جانثارو، اے میرے مہاجرین جانثارو، آج تمہارے بھائی جابر نے تم سب کی دعوت کا اہتمام کر دیا۔ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا شان والا روب، ڈر والا نہ، شان والا، اللہ کے پاک پیغمبر کا شان والا روب، اللہ کے پاک پیغمبر کی عظمت اور جمال والا روب اتنا غالب تھا، ہمت نہ ہوئی کچھ بولنے کی، پریشان حال گھر چلے گئے۔ بیوی نے دیکھا پریشان نظر آ رہے ہو، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں اعلان کر دیا ہے اب گھر میں کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں۔ بیوی کہنے لگی تم سمجھا نہیں سکے ہوگے، تم بات سمجھا نہیں سکے ہوگے۔ فرمایا نہ میں نے تو سمجھائی ہے۔ پھر کہنے لگے آپ ذرا سنیں، میں گیا اللہ کے نبی سے ملا اور میں نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا۔ اب بیوی بھی اندازہ لگا رہی ہے تو اس سے معنی نکالا جائے۔ وہ کسی نے کہا ایک قاصد معنی کہ انہیں آنے پہ تامل ضرور تھا مگر بتا طرز انکار کیا تھا۔
ذرا انداز بتائیے۔ جب بیوی نے بات سن لی، کہنے لگے آپ کو تسلی ہے؟ آپ نے سمجھا کر بات کی؟ ہاں جی مجھے تسلی ہے، میں نے سمجھا کر بات کی ہے۔ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اعلان کرنے والا جانے، اعلان کروانے والا جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 آدمیوں کا کھانا تیار ہوا۔ کتنا؟ 3 آدمیوں کا کھانا تیار ہو گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں آگے 3 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں کی تعداد میں آگے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت جابر کی بیوی کو دیکھا، وہ تنور پر بیٹھی ہے۔ فرمایا کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے پاک پیغمبر، روٹیاں تنور میں روٹیاں نکالنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تنور میں دیکھنا نہیں، روٹیاں نکالتی جاؤ دیتی جاؤ، نکالتی جاؤ دیتی جاؤ۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا آج پکایا کیا ہے؟ فرمایا چھوٹا سا بکروٹا تھا، بکروٹا ذبح کر کے اس کا سالن بنایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے رحمت والے ہاتھ سے چمچہ پکڑ لیا اور کہا برتن لائیے۔ صحابہ کو کہا 10 آدمیوں کی ٹولی بیٹھ جائے، 10 آدمیوں کی چوکی بیٹھ جائے، ایک ایک برتن لایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سالن ڈال رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، تنور سے روٹیاں نکالی جا رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کھا لیا۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے کھایا اور آخر میں گھر والوں نے کھایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سب کے کھا لینے کے بعد، ہم گھر والوں کے کھا لینے کے بعد پھر بھی کھانا بچ گیا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ صحابہ کرام کو جب علم ہوا، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا من این البرکت، اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ برکت کہاں سے آ گئی؟ 3 آدمیوں کا کھانا کئی 100 آدمیوں نے کھا لیا، من این البرکت، یہ برکت کہاں سے آئی؟ قال، اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا البرکت من اللہ، یہ برکت اللہ کی طرف سے آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، ابھی اللہ کبھی اس طرح بھی رزاق ہوتا ہے، تھوڑے کو زیادہ کر کے میرا اللہ کئیوں کو رجا دیتا ہے، میرا اللہ کئیوں کو سیراب کر دیتا ہے، میرے اللہ کا یوں بھی انداز ہوتا ہے ان اللہ هو الرزاق۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ ذو القوت المتین، اور طاقتوں والا بھی میرا رب ہے، میرے رب کی جیسی طاقت ہے، میرے رب کی طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ رب کی طاقت بڑی مضبوط ہے، رب کی طاقت بڑی مضبوط ہے۔ میرا اللہ بیج کو ختم کر دیتا ہے، پودا بنا دیتا ہے، پتے لگا دیتا ہے، پتوں میں رنگ بھر دیتا ہے، رنگ بھرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، پھل لگا دیتا ہے اور تمہارے سامنے رنگتیں بدلتی رہتی ہیں۔ پھل لگ گیا، پہلے اور رنگ کا ہے، پھر پکنے پہ آیا رنگ بدل گیا اور ہو گیا، جب پک گیا رنگ اور ہو گیا، کسی کا سرخ ہو گیا، کسی کا سیاہ ہو گیا، کسی کا زرد ہو گیا، کسی کا اور رنگ ہو گیا۔ رنگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، رنگ بھرنے والا تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ذو القوت المتین، اللہ رزاق ہے، وہ تمہارے لیے ٹماٹر بھی
بھی لگاتا ہے، وہ تمہارے ٹماٹر کو بڑا بھی کرتا ہے، وہ تمہارے ایک ٹماٹر کے اندر کئی ٹماٹروں کا بیج بھی رکھنے والا ہے، وہ تمہارے ایک ٹماٹر کے اوپر رنگت بھی پیدا کرنے والا ہے۔ میرا اللہ پھل بناتا ہے، اندر بیج بھی بناتا ہے، ایک بیج کے بدلے کئی بیج بنا دیتا ہے، ایک بیج سے کہ ڈھیر غلہ پھل دے دیتا ہے۔ ایک گٹھلی لگاؤ، ایک درخت لگ جاتا ہے، کئی سال رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے۔ ذو القوۃ المتین، طاقتوں کا مالک بھی وہ ہے جو طاقت کا مالک ہے۔ پھر تم اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی آفات میں، اپنی بلیات میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ کریم اسی طاقت کو ایک مثال سے بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، یا ایھا الناس، اے لوگو سارے غور کر لو، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، رب اعلان کر رہا ہے، رب خطاب کر رہا ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان ہونے لگی ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان ہونے لگی ہے۔ فاستمعوا لہ، توجہ کے ساتھ اس کو سننا، توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا، توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنا، توجہ کے ساتھ اس سے اپنا عقیدہ بنا لینا۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ فاستمعوا لہ، توجہ سے سننا، توجہ سے سمجھنا، غور کرنا، اور اس پر اپنا عقیدہ بنا لینا، اپنی سوچ بنا لینا۔ میرا رب کیسے سمجھا رہا ہے اپنی طاقت کو؟ ضرب مثل، ایک مثال بیان ہونے لگی ہے۔ وہ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ایھا الناس کا خطاب عام ہے تو آگے ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ کافروں کا عمل پہلے، مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار، بات سارے نہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو، اپنی مشکلات میں جن سے تم مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اپنی حاجات میں، اپنی ضرورتوں میں جن سے تم مانگتے ہو اللہ کے علاوہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی انسان ہو، وہ کوئی جن ہو، وہ کوئی فرشتہ ہو، وہ اللہ کا کوئی نبی ہو یا اور کوئی مخلوق تمہارے اعتقاد میں ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، آگے اللہ نے بیان فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ گھٹیا اور حقیر اور ادنی سی مکھی بھی ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ تمہارے لیے کیسے آلو بناتا ہے، اللہ تمہارے لیے کیسے مٹر بناتا ہے، اللہ تمہارے لیے کیسے مکئی بناتا ہے، اللہ تمہارے لیے کیسے سیب بناتا ہے، اللہ تمہارے لیے کیسے خوبانیاں بناتا ہے، اللہ تمہارے لیے کیسے
سے اور پھل پیدا کر رہا ہے۔ یہ جو جن کو تم نے اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، یخلق ذبابا، یہ گھٹیا اور ادنی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تمہارے لیے کیا بناتا ہے؟ یہاں میں نے ترجمہ کیا ہے ادنی سی مکھی، یہ تنوین حقارت کے لیے ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، گھٹیا سی مکھی، وہ گندگی پر بیٹھنے والی مکھی، پھر اڑ کر تمہارے ناک پہ بیٹھ کر تمہارا غرور توڑنے والی مکھی، یہ سارے غیر اللہ جمع ہو جائیں جن کے بارے میں تم حاجت روا ہونے کے قائل ہو، مشکل کشا ہونے کے قائل ہو، یہ وہ ادنا سی اور گھٹیا سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وہاں میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان، اس لیے گھٹیا کی قید لگا دی۔ ایک مکھی بڑی اعلیٰ ہے، ایک مکھی بڑی شان والی ہے، جس کو شہد والی مکھی کہتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں ایک سورت کا نام شہد کی مکھی کے نام پہ رکھ دیا، سورۃ النحل، 14ویں پارے کی سورت ہے، 14ویں پارے کی آخری سورت سورۃ النحل۔ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کے اندر میرے اللہ نے وہ کمالات رکھ دیے جو دوسری مکھی کے اندر نہیں ہے۔ وہ کمالات والی مکھی ہے، روزانہ 30 میل سفر کر لیا کرتی ہے اور اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتی، اور کبھی گندگی پر نہیں بیٹھ سکتی، کبھی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، کبھی زہریلی چیز پر بیٹھ نہیں سکتی، اور میرے اللہ نے اس کے اندر ایسی مشینری تیار کر دی ہے، وہ جس پودے پر بیٹھے گی، جس پھول پر بیٹھے گی، وہاں سے رس چوسے گی، اور تمہارے لیے شفا والا شہد رب نے ڈیوٹی لگا دی ہے، خالص شفا والا شہد وہ تمہیں مہیا کرے گی۔ بڑی شان والی مکھی ہے، بڑی عظمت والی مکھی ہے، بڑی درجے والی مکھی ہے، بڑی فضیلت والی مکھی ہے۔ میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شان والی مکھی نہیں بنا سکتے، شان والی مکھی کو رہنے دو، یہ سارے مل جائیں، یہ گھٹیا مکھی بھی لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ گھٹیا مکھی بھی ہرگز کبھی نہیں بنا سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ماننا پڑے گا ذو القوۃ المتین۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا مکھی کا بنانا تو درکنار، اگر ان کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے اور ان کے چڑھاووں سے اور ان کی مندی منوتی سے مکھی چھوٹا سا ذرہ کوئی لے کر بھاگ جائے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ مکھی جو گھٹیا ہے اگر تھوڑی سی چیز لے کر بھاگ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، یہ سارے مل کر غیر اللہ جن کو تم بڑی طاقتوں والا سمجھ بیٹھے ہو، اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھے ہو، اور اپنا بڑا سمجھ بیٹھے ہو، اپنے کار ساز سمجھ بیٹھے ہو، اللہ کریم نے فرمایا یہ سارے تمہارے حاجت روا، یہ سارے تمہارے مشکل کشا، یہ تمہارے سارے کار ساز اس مکھی کے پیچھے دوڑنے لگ جائے کہ اس سے چھڑا لے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا یستنقذوا منہ، اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو پھر ماننا پڑے گا ضعف الطالب والمطلوب،
جن کو ان لوگوں نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور بڑے طاقت والا سمجھ رکھا ہے، وہ بھی کمزور اور مانگنے والے بھی کمزور، تو ماننا پڑے گا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما علینا الا البلاغ۔